العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. وما طہور جلدہ بالدبغ طہور بالزکاة وکذا لحمہ وإن لم یؤکل وما لا فلا، اے ما لم یطہر جلدہ بالدبغ لا یطہر بالزکاة، والمراد بالزکاة ان یذبح المسلم او الکتابی من غیر ان یترک التسمیۃ عامدا. عزیزان گرامی قدر، طلباء عزیز، چمڑے کی دباغت اور اس کی طہارت سے متعلق مسائل چل رہے ہیں. ایک اصولی بات صاحب وقایہ متن میں فرما رہے ہیں کہ جس جانور کا چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، ما طہور جلدہ بالدبغ طہور بالزکاة، وہ شرعی طور پر ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے. جن جانوروں کے چمڑے دباغت دینے سے پاک ہو جاتے ہیں ان جانوروں کو ذبح کر دیا جائے تب بھی اس کا چمڑا اور ان کے چمڑے پاک ہو جائے گے. وَقَذَا لَحْمُهُ، جب چمڑا پاک ہو جائے گا تو اس کا گوشت تو بھی پاک ہو جائے گا. یعنی اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے. یہ اور بات ہے کہ جانور غیر معقول اللحم اگر ہے، نہ کھایا جانے والا ہے، تو وہ گوشت کھانے کے لیے تو حلال نہیں ہوگا، جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے. بلکہ دباغت سے زیادہ بہتر شرعی طور پر ذبح کرنا ہے. جب دباغت سے پاک ہوگا تو ذبح کرنے سے بدرجہ اولا پاک ہو جائے گا. جیسا کہ اس کی وجہ بتائی گئی حدیث پاک میں کہ چمڑے کو دباغت دینا اس کو ذبح کرنے کی طرح ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے سے بھی چمڑا پاک ہو جائے گا. اور چمڑے کو پاک کرنے کے لیے ذبح کرنا ہی اصل ہے. حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہے، قالت کہتی ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جلود المیتۃ، آپ علیہ السلام سے مردار کی کھالوں کے متعلق استفسار کیا گیا، سوال کیا گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا دباغھا زکاتھا، اس کو دباغت دینا ہی اس کو ذبح کرنا ہے، اور اس کی پاکی ہے اور اس کی طہارت ہے. اس کو ذبح کرنا ہی اس کی طہارت ہے، اس کی پاکی ہے. اس حدیث پاک میں گویا چمڑے کو دباغت دینا گویا اس کو ذبح کر کے پاک کرنے کی طرح ہے. اس لیے ذبح کرنے سے بھی غیر معقول اللحم جانور کا چمڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ اس کا گوشت تو کھایا نہیں جائے گا. بعض حضرات اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، جیسا کہ جن جانوروں کا گوشت تو کھایا نہیں جاتا ہے، ذبح کرنے سے ان کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوگا. ان کے بعد اس سلسلے میں دوسری روایت ہے جس کی تفصیل آپ ہدایہ وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پھاڑ کھانے والے یعنی غیر معقول اللحم جانور کے چمڑے سے منع فرمایا. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا چمڑا بغیر دباغت سے پاک نہیں ہوگا. بہرحال یہاں اس اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. آگے شارح اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يُؤْكَلْ، اگرچہ کہ وہ جانور کا گوشت تو کھایا تو نہیں جاتا ہے لیکن دباغت سے پاک ہو جائے گا. تو
جب دباغت سے پاک ہوگا تو شرعی طور پر ذبح کرنے سے بھی پاک ہوگا۔ وما لا، اور جو ایسا نہیں ہے، اے ما لم یطہر جلدہ بالدبغ، یعنی جس کا چمڑا دباغت دینے سے پاک نہیں ہوگا، جیسے کہ خنزیر وغیرہ، تو لا یطہر بالزکاۃ، وہ ذبح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ اب آگے شارح کہتے ہیں کہ والمراد بالزکاۃ ان یذبح المسلم او الکتابی من غیر ان یترک التسمیۃ عامدا، کہ یہاں ذبح کرنے سے زکوٰۃ بمانے ذبح کرنا ہے، زکوٰۃ شرعی مراد ہے، شرعی طور پر ذبح کرنا ہے۔ اور شرعی طور پر ذبح کرنا کیا ہے؟ مسلمان ذبح کرے یا اہل کتاب میں سے کوئی ذبح کرے، لیکن اگر کوئی کافر یا کوئی مجوسی اگر ذبح کرے تو یہ زکوٰۃ شرعی نہیں ہے، شرعی طور پر ذبح کرنا نہیں ہے، اس سے چمڑا پاک نہیں ہوگا، جانور حلال بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ذبح کرے یا کتابی کرے، لیکن اگر بسملہ کو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے تو ایسا ذبح کرنا بھی شرعی ذبح کرنا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ شرعی نہیں ہے، اس لیے یہ ذبح کرنا سے چمڑا پاک نہیں ہوگا۔ شریعت میں جو ذبح معتبر ہے، جو زکوٰۃ معتبر ہے، وہی اسی سے جو ہے چمڑا پاک ہوگا۔ آگے کہتے ہیں وشعر المیتۃ وعظمها وشعر المیتۃ وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها وشعر الانسان وعظمه طاهر ويجوز صلاة من اعاد سنه الى فمه وان جاوز قدر الدرهم۔ مردار کی کتنی چیزیں پاک ہے، یہاں سے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے بتایا مردار کا بال، اس کی ہڈی، اس کا پٹھا، وحافرها، عصب کے معنی پٹھا، اور حافر کے معنی ہے اس کے کھر، آگے فرمایا وقرنها، اور اس کی سینگ، یہ ساری چیزیں مردار کی پاک ہیں، چاہے یہ معقول اللحم جانور کے ہو یا غیر معقول اللحم جانور کی ہو۔ یہ چیزیں، ان چیزوں کی پاکی کی بنیاد اور وجہ یہ ہے کہ ان میں خون نہیں ہے اور وہ ناپاک رطوبت بھی نہیں ہے، جو کسی چیز کے ناپاک ہونے کی بنیاد ہوتی ہے، دم سائل اور ناپاک رطوبت، وہ چیزیں ان میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ چیزیں بغیر دباغت دیے ہوئے بھی پاک ہیں، بال ہے، سینگ ہے، ہڈی ہے، کھر ہے۔ البتہ اگر ان پر رطوبت لگی ہو، ناپاک رطوبت لگی ہو، تو بغیر دھوئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو اصلاً پاک ہے لیکن ان پر لگی ہوئی رطوبت ناپاک ہے۔ وجہ بتا دی گئی، ان میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، ناپاک رطوبت بھی نہیں ہے۔ عصب، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پٹھا، اس کی جمع اعصاب آتی ہے، اور اس کا ویسا ایک معنی مضبوطی کا بھی کیا جاتا ہے، جیسے ہم کسی کو اردو محاورے میں کہتے ہیں یہ مضبوط پٹھا ہے، یہ پٹھا ہے یعنی مضبوط آدمی ہے، اسٹرانگ ہے۔ ویسے عصب کے جو معنی آپ کو لغت میں ملیں گے وہ یہ ہے کہ اعضائے جسم میں جو جوڑ ہے، انسان کے اعضاء میں جتنے بھی جوڑ ہے، ان جوڑوں کو ملانے والی جو پٹی ہوتی ہے وہ سفید ریشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ اگر گوشتوں کی دکان پر گئے ہو اور لیتے ہو تو آپ نے اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا ہوگا، جو ایک سفید قسم کی پٹی گوشت کے درمیان اور جوڑوں میں نکلتی ہے، جس کو اگرچہ کھایا نہیں جاتا ہے، گو کہ وہ پاک ہے لیکن وہ کھائی نہیں جاتی ہے، نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ جوڑوں کو مضبوط بنانے والی، اعضائے جسم میں انسان کے جو جوڑ ہے
ان جوڑوں کو ملانے والی پٹی جس کو سفید ریشہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں عصب کہتے ہیں۔ حافر گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے وغیرہ اس طرح کے جو جانور، ان کے پیروں کے نیچے والی ہڈی کو حافر، کھر کہتے ہیں نیچے والی ہڈی کو، عربی میں کھر کہا جاتا ہے۔ یہ سب پاک ہے اور پاکی کی بنیاد آپ کو بتلا دی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَشَعْرُ الْإِنسَانِ وَعَظْمُهُ طَاهِرٌ، انسان کے بال اور اس کی ہڈی بھی پاک ہے۔ اس سے قبل چونکہ چمڑے کے مسائل بیان ہوئے ہیں تو اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ چمڑے کی طرح ہڈی اور بال بھی نجیس اور ناپاک ہو، اس لیے مستقل طور پر اس کو الگ سے ذکر کیا کہ یہ دونوں پاک ہے۔ وَيَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ أَعَادَ سِنَّهُ إِلَى فَمِهِ، اگر کسی شخص نے اپنے دانت کو منہ میں لوٹا لیا، یعنی دانت ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر کے اندر ہی رہا اور اس نے اپنی جگہ پر رکھ لیا، وَإِنْ جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اگرچہ کہ وہ قدر درہم اور درہم کی مقدار سے زائد بھی ہو تب بھی اس کی نماز درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دانت ایک ہڈی ہے اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ ہڈی پاک ہے۔ دانت ہڈی ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ ہڈی پاک ہے، اس لیے اس کو اگر اپنی جگہ پر رکھ لیا اندر ہی تو نماز جائز ہے۔ البتہ دانت کے گرنے سے اگر خون نکل پڑے اور بہہ جائے تو یہ دوسری بات ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن محض دانت کے اپنی جگہ لوٹانے، گرنے اور لوٹانے سے نماز درست ہوگی۔ ایک اور شکل ہے کہ جو دانت ٹوٹ گیا اور الگ ہو گیا اس کو باہر نکال کر پھینکیں پھر اگر لوٹائے تو یہ درست نہیں ہے، اس صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب یہ جو چیزیں بتائی گئی کہ پاک ہے، ہڈی ہے، بال ہے، کھر ہے، سینگ ہے وغیرہ، اس لیے کہ ان میں خون سرایت نہیں کرتا ہے اور سرے سے ان میں حیات ہی نہیں، ان پر موت طاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ موت ہے ازالہ حیات کا، زندگی کے ختم ہونے کا، اور ان میں زندگی ہی نہیں ہے تو ختم ہونے اور ان پر موت طاری ہونے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے فی نفسی یہ ساری چیزیں پاک ہے۔ اگرچہ کسی خارجی نجاست سے ملوث، اگر کسی خارجی نجاست سے ملوث ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جب کاٹا جاتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، سینگ کاٹی جائے تو تکلیف نہیں، بال کاٹے جاتے ہیں تکلیف نہیں، ناخن کاٹے جاتے ہیں تو تکلیف نہیں، اس لیے کہ ان میں حیات ہی نہیں ہوتی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے دانت والے مسئلے کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی علت بیان فرما رہے ہیں کہ افرد هذه المسألة بالذکر، کہ مصنف وقایہ نے اس مسئلے کو علیحدہ سے ذکر کیا، مع انها فہمت مما مر، اگرچہ کہ یہ مسئلہ ماقبل جو بات گزری ہے کہ ہڈی پاک ہوتی ہے اس سے یہ بات مفہوم ہو چکی ہے، لأن السن عظم، اس لیے کہ دانت بھی ہڈی ہے اور ہڈی کا پاک ہونا معلوم ہو گیا، پھر الگ سے کیوں ذکر کیا اس مسئلے کو؟ افراد افراد سے ہے، علیحدہ سے کیوں ذکر کیا؟ تو فرمایا وقد ذکر ان العظم طاہر، یہ بات آ چکی ہے کہ ہڈی پاک ہے، لمکان الاختلاف فیہا، یہ وجہ بتائی کہ اس مسئلے کو الگ سے ذکر کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہے، اس میں امام محمد کا اختلاف ہے، خود شارح کی عبارت میں بھی یہ بات موجود ہے۔
اور اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ دانت ہڈی ہے یا پٹھا ہے. پھر ہڈی ہونے کی صورت میں احساس والی ہڈی ہے یا بغیر احساس والی ہے. صحیح یہ ہے کہ دانت ہڈی ہے، پٹھا نہیں ہے. اور پٹھے کی اور عصب کا معنی تفصیل سے بتایا گیا ہے. تو دانت ہڈی ہے اور بغیر احساس والی ہڈی ہے. اس لیے چونکہ اس میں اختلاف تھا مجتہدین کا، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے. اب آگے دیکھیے، تو لمکان الاختلافی فیہا، یہ علت افراد ہے، اس مسئلے کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی علت. یہ مکان مصدر میمی ہے. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، اس لیے کہ اگر دانت قدر درہم سے زائد اگر ہے تو لا يجوز الصلاة به، اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. عند محمد رحمہ اللہ تعالی، حضرت الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. جبکہ اوپر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کے دانت گر جائے اور وہیں منہ میں اس کو اگر وہ رکھ کر نماز پڑھ لے تو جائز ہے. یہاں پر قدر درہم اور غیر قدر درہم کی تفصیل نہیں ہے. آگے اوپر کہا تھا وَإِن جَاوَزَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اندر ہی دانت کو اگر رکھ لیا اپنی جگہ پر قدر درہم سے زائد بھی ہو تب بھی نماز درست ہے. لیکن امام محمد اس سے اختلاف فرما رہے ہیں کہ قدر درہم سے اگر زائد ہو تو نماز جائز نہیں ہوگی. یہ گویا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے نجس ہونے کی بنیاد، اس بنیاد پر ہے کہ ان کے نزدیک یہ نجس ہے، لیکن یہ قول معتبر نہیں ہے. اس اختلاف کی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے. آگے فصل بئر فیہا نجس او مات فیہا حیوان وانتفخ او تفسخ او مات آدمی او شاۃ او کلب ینزہ کل مائہا ان امکن والا فقدر ما فیہا. چونکہ کنویں کے مسائل سابقہ مسائل سے مختلف ہیں، وضو کی بحث سے متعلق جو مسائل تھے اور اسی طریقے سے دیباغت چمڑے کے پاک اور دیباغت سے متعلق جو مسائل تھے، چونکہ کنویں کے مسائل اس سے مختلف ہے، اس لیے اس کو مستقل ایک فصل کو کے عنوان سے بیان فرما رہے ہیں. البتہ بعض نسخوں میں اس مقام پر فصل نہیں ہے. پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ بڑے تالاب کی طرح کنواں ہو تو وہ تھوڑی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا. یہ ہماری تمہیدی بات ہے فصل کے مسائل کو شروع کرنے سے پہلے. بڑے تالاب کی طرح اگر کنواں ہے، جو بڑا تالاب جس کی تفصیل 10 ہاتھ چوڑا ہو، 10 ہاتھ لمبا ہو، جس کا مربع رقبہ 225 فٹ ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو تھوڑی نجاست کی گرنے سے یہ کنواں بھی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن کنویں کی لمبائی اور چوڑائی اگر کم ہے تو ناپاکی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلی جائے گی اور سرایت کرے گی، اور ناپاکی نیچے اتر کر بھی گہرائی تک پہنچ جائے گی، اس لیے پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا. اب ایسا ہے کہ بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار پانی کا نکالنا مشکل ہے، اور صحرا اور جنگل میں جو کنویں ہوتے ہیں اس میں نجاست بار بار کنویں میں گرتے رہتی ہے. وجہ اس کی یہ کہ صحرا اور جنگل کے کنووں کو منڈیر روکنے والی، نجاست کو گرنے سے روکنے والی جو منڈیر اور آڑ اور دیوار وہ موجود نہیں ہوتی ہے. اور جانور چونکہ جنگلوں میں اپنے خورد و نوش کے لیے اور چرتے ہیں پھرتے ہیں اور وہ گوبر اور لید اور مینگنیاں کرتے ہیں، تو زیادہ غلبہ یہی ہے کہ اس طرح کے کنویں میں ناپاکی گرتے رہتی ہے. تو اس لیے یہاں ضرورت ہے. اب اگر اس طرح کے کنووں کو اگر بار بار پورے ناپاک قرار دے کر پورے کنویں کے پانی کو نکالنے کا اگر حکم دیا جائے گا تو اس میں حرج عظیم لازم آئے گا. اور حرج عظیم
لازم اس لیے آئے گا کہ لوگ اور مسافر قافلے صحرا اور جنگل کے راستے سے سفر کرتے ہیں، انہیں پانی کو ان کنوؤں سے پینے کی بھی ضرورت ہے، وضو کی بھی ضرورت ہے۔ اگر مینگنیوں کے گوبر اور لید کے گرنے سے ان کنوؤں کو اگر ناپاک قرار دیا جائے تو پھر ان کا پینا بھی دشوار ہوگا اور ان کے لیے دیگر مسائل بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ اس لیے یہاں ضرورت ہے کہ اس طرح کی نجاست کے گرنے سے کنوؤں کو ناپاک نہ قرار دیا جائے۔ البتہ جو نجاست کبھی کبھار گرتی ہے، جیسے کہ شراب کا گرنا، خون کا گرنا، پیشاب کا گرنا، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کنویں میں گر جائے تو ناپاک ہو جائے گا، ایک قطرہ بھی گر جائے تو، اس لیے کہ ان نجاستوں کا گرنا عموماً نہیں ہے، اور گوبر، لید، مینگنیاں یہ عمومی طور پر جنگل کے کنویں میں گرتے رہتی ہے، تو وہاں ضرورت تھی، اس لیے وہاں ضرورت کے پیش نظر حکم ہے، اور یہاں اس نجاست کے گرنے میں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کنواں ایک قطرے شراب، پیشاب اور خون کے گرنے سے ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اب اس بات کی دلیل کہ کوئی بڑا جانور، کوئی انسان، اسی طریقے سے بڑا حیوان کنویں میں گرے، اس کی وجہ سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، پورا کنواں ناپاک ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، محمد ابن سیرین کی روایت ہے کہ زمزم کے کنویں میں ایک حبشی آدمی گر گیا تھا اور اس میں مر بھی گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو نکالا جائے، اور پھر آپ نے پورے کنویں کے پانی کو صاف کرنے اور نکالنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے سے پورا کنواں ناپاک ہو جائے گا اور پورے کنویں کا پھر پانی نکالا جائے گا، اگر پورے کنویں کا پانی نکالنا ممکن ہو تو۔ اب اس سلسلے کے باقی مسائل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی اللہ صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.